الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل جو ہے بیان جلدی شروع ہو جائے گا کیونکہ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. میرا خیال ہے شاید 10 بجے تراویح ختم ہو جائے کل, یا 10:05 پہ 10:10 پہ کچھ ایسے ہی ہوگا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اسری بعبادی لیلاً, راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات سب کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ہم مصر کو چھوڑ دیں. تو رات کی تاریکی میں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب کو کانوں کان خبر گئی ہے اور وہ سارے نکل گئے. اب جانا تھا جس راستے کی طرف, اللہ کی قدرت کہ اللہ نے وہ راستہ بھلا دیا. اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھا ہوگا, اس سے پہلے کا نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بچا بھی رہے ہیں اور راستہ بھی بھلا دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی خبر فرعون کو بھی ہو گئی کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, فرعون نے تمام حکومتی ذرائع استعمال کیے اور سب فوجیوں کو نوٹس بھیج دیا. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون, کہ یہ ایک کمزور لوگوں کی جماعت ہے جس نے ہمیں بہت ستایا ہے. جو بڑا دہشت گرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ دہشت گردی کا الزام اس پہ ڈالتا ہے جو خود دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہوتا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار کون ہے؟ بولو نا, مسلمان. عراق میں کس کی دھنائی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی. افغانستان میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا. شام میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا. لیبیا میں کس کا نقصان ہو, ابھی کسی نے بتایا آج روزانہ 300 آدمی لیبیا میں قتل ہو رہا ہے. کہتے ہیں خبر ہی نہیں ہے میڈیا پہ کوئی, روزانہ. اور 3 ریاستیں بن گئی ہیں لیبیا کے اندر, اپنی اپنی حکومتیں. اور اس ریاست میں 3 ریاستوں میں جو گیس اور پیٹرول جہاں زیادہ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں. علماء منع کر رہے تھے کہ قذافی کے خلاف بغاوت مت کرو, جنرل قذافی کے خلاف بغاوت مت کرو. وہاں کے دیندار طبقے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ شرابی ہے, یہ عیاش ہے, یہ زانی ہے, یہ یوں ہے. جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ حکمران اگر عیاش ہو, ظالم ہو, جو مرضی ہو, ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ حاکم کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر اس کو ہٹانے کی کوشش کی تلوار کی طاقت سے, نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف اور انتشار کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ جس کو روکنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسلامی خلافتوں میں آپ دیکھ لیں, جب ظالم حکمران کو تلوار کی طاقت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے, خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کبھی بھی اس میں علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے محقق ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی حاکم کے خلاف تلوار اٹھی ہے, اٹھانے والے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, لیکن اس کا کبھی بھی مثبت فائدہ نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو, اپنے حکمرانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر حکمرانوں کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ, مسلح جد و جہد مت کرو. تمہیں داڑھی والے دیندار لوگ بھی بہت سارے نہیں, ان میں تو زیادہ تر دہشت گرد بغیر داڑھی والے ہیں, لیکن بہت سے لوگ داڑیاں رکھ کے بھی تمہیں دین کے نام پہ اور خلافت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. خلافت کے نام پہ جتنی تحریکیں چل رہی ہیں, جو بھی خلافت کی بات کر رہا ہے
وہ آپ کو خلافت کے نام پہ بیوقوف بولو نا بنا رہے ہیں. بعض دانستہ طور پہ بنا رہے ہیں اور بعض نادانستہ. بعض تو جان کر بنا رہے ہیں اور بعضوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو, ان کی تحقیق نہیں ہے, وہ ایسی تحریکوں کا حصہ بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ملکوں کی جو تھوڑی بہت طاقت رہ گئی ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جا رہی. اب لیبیا میں قذافی کے خلاف کھڑے ہو گئے. بھائی جیسا بھی تھا اس نے ایک ریاست تو قائم کی ہوئی تھی نا, جیسا بھی تھا اس کی کسی اور طرح سے اصلاح کی کوشش کر لیتے, کسی اور طرح سے نئی کوشش ہوتی تو اس کا معاملہ کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ پہ. آپ اور جو خیر کے کام کر سکتے تھے وہ کر لیتے. بغاوت کی ہے, نتیجہ کس کے ہاتھ میں آیا ہے؟ امریکہ کے ہاتھ. یہ اس وقت جو مسلمان ریاستیں ہیں نا, ان کی مثال اس پھل کی طرح ہے کہ درخت پہ ایک پھل لگا ہوا ہے, آپ اسے کاٹ رہے ہیں, ٹوکرا نیچے آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان میں بھی جتنی خلافت کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں نا, ان میں کسی تحریک کے ساتھ آپ کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خلافت نہیں قائم کریں گی, یہ خلافت کے نام پہ شر اور فساد پھیلا دیں گی. اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, ہماری بھی خواہش ہے, لیکن ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہوتی. ایک چیز اگر صحیح نہیں ہو رہی, اس کو صحیح کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو رہا سہا ہے وہ بھی جائے. کوئی بات نہیں اگر مسلمانوں کے کئی ممالک ہیں, حالے کے الگ الگ حکمران ہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کرو گے نا ایک ریاست کے تحت, اور تلوار کی طاقت سے, بغاوتوں کے ذریعے, ایک نہیں ہوں گے, درجنوں حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. درجنوں میں تقسیم ہو. جیسے ائمہ مجتہدین تھے نا, چاروں ائمہ, انہوں نے اجتہاد کیا تو 4 فقہ بنے ہیں. اب اگر ان کو فالو کرو گے تو 4 ہی رہیں گے. یہ ان میں سے ہر ایک کو فالو کرو گے تو کتنے رہیں گے؟ 4 رہیں گے. اور اگر آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث پہ ریسرچ کرے تاکہ یہ 4 ختم ہو جائیں, تو ختم ہو جائیں گے, اور بڑھ جائیں گے, یہ جیسے کہ بڑھ رہے ہیں اور بڑھ جائیں گے. تو اس لیے یہ باتیں بہت, موضوع میرا نہیں ہے لیکن میں 2 منٹ میں اس کو سمیٹ کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بہت خطرناک آج کل یونیورسٹیوں میں, کالجز میں خلافت کے نام پہ نا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, ایک خلیفہ ہونا چاہیے, مگر آپ یہ کام ان سے بولے نہیں کر سکتے. آپ اللہ کا واسطہ جتنی ابھی جو دم تھوڑا بہت مسلمانوں میں رہ گیا اس کو باقی رہنے دو. عراق میں یہ ہوا کیا حشر نشر ہو گیا, لیبیا میں ہوا اس کے 3 ٹکڑے کر دیے, اور سارا اس کے لیبیا اتنا معاشی لحاظ پہ مضبوط ملک تھا, اور جنرل قذافی جیسا مرضی تھا, اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف تھا. صدام حسین جیسا مرضی تھا, اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف تھا. اس کو بھی امریکہ نے سیاست کے ذریعے الو بنایا اور وہ باتوں میں آ گیا. اب جو موجودہ حالت چل رہی ہے نا, سعودی عرب, قطر اور یہ سارا جو بھی حالات چل رہے ہیں, اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں ہم کسی کو برا نہیں کہتے, قطر صحیح کر رہا ہے, سعودیہ صحیح کر رہا ہے, لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری سب سے پہلی ہے حرمین کی حفاظت. لوگ کیا کرتے ہیں, سعودی عرب کے حکمرانوں کی عیاشی دکھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ امریکہ کے صدر کے کیسے بوٹ پالش کر رہا ہے, اس کو تلواریں ہدیہ دے رہا ہے, اس کی کیسا پروٹوکول دے رہا ہے. غلط کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سعودیہ کے خلاف ہو جائیں. اگر کوئی حاکم غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا ریاست کو دے دی جائے. اگر اس بیس پر آپ نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہاں کے حکمران امریکہ کے غلام ہیں, تو نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کا نقصان ہوگا. حرم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر اگر سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی, جیسی مرضی بادشاہت ہے, عیاش ہیں, جو مرضی ہیں, لیکن اگر یہ بادشاہت ختم ہو گئی تو وہاں خلافت آنے والی نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دیں. یہ سارا چلا جائے گا یہودیوں کے ہاتھ میں یا ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں. بیٹھے ہوئے ہوں گے مسلمان, لیکن ان سے بڑے ایجنٹ آگے بیٹھ جائیں گے اور یہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہو جائے گا. اور یہ تو پاکستان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں. اس وقت اگر پاکستان نہ ہوتا تو آپ کا حرم محفوظ نہ ہوتا. یہ حج عمرے نہیں ہو رہے ہوتے. صرف اور صرف یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے ٹینک مکہ اور مدینہ کی طرف رخ کرنے سے باز آئے ہوئے ہیں.
اتنی بڑی خوبصورت ریاست ہے پاکستان، اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود یہاں کے حکمرانوں کو آپ جو مرضی کہیں، یہاں کی فوج کو آپ جو مرضی کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے حرمین کا دفاع ہو رہا ہے تو صرف اور صرف پاکستان آرمی کے ذریعے ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، صرف اور صرف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ آرمی کے ذریعے۔ کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری آرمی تو ایسے نیک نہیں ہے، تو نیک کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے اس دنیا کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب۔ اللہ نے کہا کہ ان غیر مسلم ریاستوں کے خلاف طاقت بناؤ، طاقت۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف نیک ہو جاؤ، بہت زیادہ نیک بھی ہو، مگر اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اتنا ہتھیار بناؤ، اتنا ہتھیار بناؤ کہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دو۔ کس کے ذریعے؟ ہتھیار کے ذریعے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہتھیار کے ذریعے۔ آج سعودی عرب کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس سے کانپتا ہو، پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے دنیا کانپتی ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو اس لیے اپنے ملک سے بھی محبت کرو، جو مرضی ہے، لیکن یہی ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہاں اگر خلافت کے نام پہ بغاوت شروع کر دی، خلافت نہیں آنے والی، پتہ نہیں کیا آ جائے گا یہاں پہ۔ اور ویسے بھی یہاں کی ایجنسیاں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آج صبح کوئی بتا رہا تھا کہ ایک تحریک ہے، وہ خلافت کی بہت بات کر رہے ہیں اور بڑے زبردست تحریک چل رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ ہر اس یونیورسٹی میں 5 ہوتے ہیں، جس دن چھٹا پیدا ہوتا ہے نا، پرانے والے میں سے ایک کوئی ایجنسی اٹھا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 5 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ ان کو تھوڑا سا رہنے بھی دو تاکہ اس مزاج کے جتنے لوگ ہیں وہ آتے رہیں اور اٹھتے رہیں، اور زیادہ پھیلنے بھی نہیں دو۔ تو 5 ہوتے ہیں، 5 یا 6، جیسے ہی چھٹا یا 7واں ہوا، پرانا والا ایک اٹھا لیا، اس کو کہتے ہیں اس نے قربانی دی ہے دین کی خاطر۔ یہ کیا ہے؟ دین کی خاطر، خلافت کے لیے اس نے قربانی۔ پھر وہ 5 مل کے محنت کر رہے ہوتے ہیں، 5واں جو نیا آیا ہے، پھر وہ ایک کسی اور کو یونیورسٹی میں خلافت کی تحریک میں لے آتا ہے، وہ والا بھی خلافت میں آیا تو پرانا والا ایک اٹھ گیا۔ کھیل رہے ہیں یہ لوگ، سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کو علم نہیں ہے، ہم یہاں خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ ہو جائے گا انقلاب۔ سب کی گردنیں ایجنسیوں نے ناپی ہوئی ہوتی ہیں، خفیہ ایجنسیوں نے۔ اتنے بیوقوف نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ISI ہے وہ خفیہ ایجنسی میں جو کامیاب ترین ایجنسیوں میں نمبر 1 ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، آپ اس کو اچھا کہیں برا کہیں، میں اس کی نہ تعریفیں کر رہا ہوں نہ برائیاں کر رہا ہوں، لیکن پاور بہرحال بہت ہے۔ تو جب ہے ایک چیز تو کیوں خام میں آپ جو ہے، دیکھو ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا، کتنا ظلم کیا فرعون نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے، کیونکہ بھائی اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے، وہ تلوار لے کے اس کی اور چڑھائی کہاں سے کریں گے؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا بھائی ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ ہاں جہاد کا حکم بنی اسرائیل کو جب آیا، جب ان کے پاس باقاعدہ ایک خطہ ہوا، ایک حکومت قائم ہوئی، ظالم سے ان کو نجات کی، اب اپنی ایک ریاست قائم ہوئی ہے اور ایک پاور آ گئی ان کے پاس، اب ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم کسی دوسرے ملک کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرو۔ تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ آپ کا ملک ہے، اسی ملک کو توڑنے کی بات کرو گے، اسی ملک کے خلاف چلو گے تو وہ بھی نہیں رہے گا، حرم بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہو رہا ہے نا دنیا میں، دیکھو نا کیا ہو گیا، شام کا کیا، شام میں بھی تحریکیں کھڑی ہوئی تھیں، حکومت کے خلاف بغاوتوں کی تحریکیں۔ لوگ ہم سے اس وقت کہتے تھے آپ شام میں جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے شام کے بارے میں؟ میں ان سے کہتا تھا کہ یہ جہاد ہوا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، نہ ہوتا تو یہ نتیجہ نہ ہوتا۔ ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جہاد میں سب سے پہلے 2 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، لڑنا کہاں ہے اور لڑنا کس سے ہے۔ ان 2 چیزوں پہ بہت جب تک غور و فکر نہ ہو کہ یہاں لڑنا مناسب ہے یا نہیں، اور اس قوم سے لڑنا مناسب ہے یا نہیں، یہ 2 چیزوں کا جب تک تعین نہیں ہوگا تو وہ نام جہاد کا ہوگا اور کام کیا ہوگا؟ فساد کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دیکھا کرتے تھے، لڑنا کہاں ہے اور لڑنا کس سے ہے بھی صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہیں لڑنا ہے بھائی، 1400 صحابہ ہیں، پورا مکہ اٹھ کے آ رہا ہے، وہ تھوڑے سے ایمان والے ہیں یہی شہید ہو گئے، وہ تو سب صحابہ نے تو موت پہ بیعت کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے کہ ہمیں سکون ملے، تھوڑا سا مدینہ کی ریاست ہے،
اس کو ہم ترقی دیں معاشی لحاظ سے بھی, اس میں دعوت اور تبلیغ کا کام, تاکہ افراد ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں. پھر جب 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. اس سے پہلے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی نہیں کی, ایگریمنٹ کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں. اور یہ باقی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ دفاعی ہوئی ہیں, انہوں نے حملہ کیا, آپ نے صرف اپنا دفاع کیا ہے. تو نبی کی سیرت میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے. یہ موضوع بہت لمبا ہے, طویل ہے, اس پر میرے مستقل بیانات ہو چکے ہیں. بس ابھی آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب یونیورسٹیوں میں اس قسم کی تحریکوں سے دور رہیں. وہ تمام تحریکیں جو آپ کو ریاست کے خلاف لے کے جا رہی ہیں دین اور مذہب کے نام پہ, وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں اور آپ کے مذہب کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں, اور ملک کا تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے. تو ملک کو توڑنے پر اور ملک کی سالمیت پر کوئی کمپرومائز, بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی پاور ہمارے یہی ہے, آرمی کے پاس ہی ہے پاور. تو باقی ظالم لوگوں سے اللہ, اگر ان میں سے کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ انتقام لینے والا ہے اسے. وہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ انتقام لے گا, لیکن ہم کسی فرد کو سزا دینے کے لیے ہم ریاست سے بدلہ نہیں لے سکتے. تو سعودیہ کے حکمران جیسے مرضی ہوں, لیکن سعودیہ کی جو ریاست ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے اس ریاست کی حفاظت کے لیے ہمیں دعوت دینے والا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ہمیں دعوت دینے والا. تو خیر, موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں, اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرعون نے سرکاری ذرائع استعمال کیے اور پوری قوم کو اکٹھا کر لیا. انہا اولئک لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا, نافرمان, ریاست کے باغی, دہشت گرد. تو یہاں سے بات آ رہی تھی کہ جو بڑا دہشت گرد ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, جس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا. اب ظلم سب سے زیادہ مسلمانوں پہ. لیبیا کے حالات خراب ہو گئے, شام میں مسلمان پٹ رہا ہے, برما میں مسلمان کا خون, ہر جگہ مسلمان کا خون, اور کیس کس پہ ڈال دیا, مسلمان. یہ دہشت گرد ہیں. جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ہم ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں کیا دہشت گردی ہے, چھوٹے موٹے بم پٹاخے, اللہ معاف فرمائے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کے دہشت گردی جو ہے نا, ڈیزی کٹر بم, بڑے بڑے 32,000 ٹن وزنی بم, وہ گراتے ہیں, اور پھر بھی وہ دہشت گرد. آج کسی نے بتایا افغانستان میں پہاڑی علاقوں میں اتنی خطرناک بیماریاں پھیل گئی ہیں کیمیکل بم گرنے کی وجہ سے. شہروں میں نہیں, دیہی علاقوں میں. یہ کہیں بھی نہیں ہے, کوئی میڈیا اس کو نہیں بتا رہا. ایسے بم استعمال کیے جا رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے قانون کے خلاف ہیں. وہ بم گرتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کیا ہے, وہ ایسی گیسز پھیلتی ہیں کہ آہستہ 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 گردے خراب ہو رہے ہیں, پیٹ خراب ہو گیا, کوئی معدے کا کینسر ہو گیا, بہت خطرناک چیزیں ہو رہی. تو فرعون نے بھی یہی کہا کہ دہشت گرد کون ہے, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ریاست کے مجرم ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا کہ نکلے وہاں سے. جب یہ نکلے ہیں بنی اسرائیل تو اللہ کی قدرت کے راستہ بھول گئے. کتنی ٹینشن میں ہو گئے. ان کو پتا ہے اب ہم نکل رہے ہیں, اب موت ہے, اب اگر پکڑے گئے تو یہ فرعون کہاں چھوڑے گا, ایک ایک کو قتل بھی نہیں کرے گا, ایسے ہی اذیت کے ساتھ. اب جب بھاگتے ہوئے گئے ہیں تو دریا کے کنارے آ کے ایسی جگہ پہ, یا تو ہوتا ہے نا راستہ گم بھول گئے تو چلو صحرا میں چلتے رہو کہیں نہ کہیں تو نکل جائیں گے. ایسی جگہ آگے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے, دریا, اب آگے جا ہی نہیں سکتے. یہ سب کرنے والا کون ہے, اللہ. اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا, اور یہ ساری باتیں یہودیوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہیں. کسی یہودی سے کبھی واسطہ پڑا ہو, ان کو یہ ساری باتیں ہم سے زیادہ اچھی طرح رٹی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو تو باپ دادا نقل کرتے آ رہے ہیں نا یہ واقعہ. ہم نے تو قرآن میں پڑھا, یہودیوں نے صرف تورات میں نہیں پڑھا ہوتا, ان کے باپ دادے صدیوں سے یہ واقعہ نقل کرتے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہر ایک نے کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا پاکستان بننے کا, بہت سے نے اپنے ابا سے پوچھا ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا آئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے, ایسے. تو یہ باپ دادا سے یہودیوں میں چلا آ رہا ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں ان باتوں کو, یہودی بھی مانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ دریا کے قریب آ کر کھڑے, یہ کیا ہوئے, کہاں جائیں. پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا. پیچھے سے کیا نظر آئے بنی اسرائیل کو, غبار اڑ رہا. صبح کی روشنی ہو رہی ہے, اور یہ تو راتوں رات نکلے تھے نا, اب صبح ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے, غبار اڑ رہا ہے. پورا لشکر دور صحرا میں فرعونیوں کا آتا ہوا نظر.
بپ ڈر گئے یہ. کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج پکڑے گئے. آج کیا ہوگا؟ مروا دیا، پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز. اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ جو اللہ، آپ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا اللہ کے کہنے سے کر رہے ہو؟ جب کوئی کام ہم اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں تو اللہ ہم کو لاوارث چھوڑے گا؟ ہے بھائی، چھوڑے گا؟ اللہ نے کہا کہ بیوی بچوں کی کفالت کرو، اللہ نے کہا نا. تو اب اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے کہا ہے تو اللہ کرے گا نا انتظام. پھر غربت میں کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے کیسے ہوگا، رزق کہاں سے ملے گا، پیسے کہاں سے ملیں گے، یہ کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ پیٹ بھروں گا میں، تم حلال کمانے کی فکر کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ. تو اگر حرام چھوڑ کر حلال پر آ گئے تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے نا کہ بھئی میں نے اللہ کے کہنے سے چھوڑا ہے، ہو جائے گا. ہاں پریشان کر کے ہوتا ہے بعض دفعہ، تھوڑا سا اللہ امتحان لیتے ہیں. حرام جاب چھوڑی تو فوراً سونے کے نوالے نہیں ملتے، ورنہ تو سب لوگ چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اللہ نے اگر ہمیں ایسے کروانا ہوتا تو یہ اتنے معجزے جو اللہ نے دکھائے اور اتنی دعوت، اور آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ راتوں رات، تو اللہ کیا اس لیے دے رہے کہ ہم؟ لیکن حضرت موسیٰ تسلی تو دے رہے ہیں، مگر پتا حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ہے کہ ہوگا کیا، بچیں گے کیسے. کیونکہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز. تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لاٹھی سانپ بن کے فرعونیوں کو کھائے گی تو کتنوں کو کھائے گی بھائی، کتنوں کو فرعون یہ جو ہے نا سانپ ڈسے گا. لیکن میں سوچ رہے بھائی کچھ ہوگا کیا، وہ اللہ جانتا ہے. یہاں علماء نے ایک علمی نقطے کی بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے، غار ثور میں، اور چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا اور ساتھ میں آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ بھی پریشان ہوئے تھے جیسے بنی اسرائیل پریشان ہوئے تھے. اس وقت نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جبکہ حضرت موسیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں ہوگا کچھ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے. کیسے؟ ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے، دیکھو نبی نے اپنے ساتھی کو یاد رکھا اور موسیٰ اپنے ساتھی کو معاذ اللہ بھول گئے. نبی تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہے. تو ساتھی اپنے دوست ساتھیوں کو نہیں ملایا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس اشکال کا جواب دیا، فرمایا یہ پیغمبر کی توہین ہے. اپنے نبی کی عظمت اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو. کہنے والے کا مقصد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، مگر تعظیم کا یہ طریقہ کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو، یہ غلط ہے. نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتے. حکیم الامہ نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے اتنے معجزات دیکھ چکے ہیں، اتنی اللہ کی طرف سے سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اب بھی یہ کس پر یقین نہیں کر رہے؟ اللہ پر توکل نہیں کر رہے. تو ایسے نالائقوں کی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ جائے، اور آج یہ واقعی پکڑے ہیں. کیونکہ بھائی جو جس اللہ نے اب تک بچایا ہے اور اتنا کچھ کر دیا تو وہ آگے کیوں نہیں بچا سکتا؟ یا تو یہ پوچھتے نا کہ اے موسیٰ اب ہوگا کیا ہمارا، یہ نہیں کہہ رہے انا لمدرکون، پکڑے گئے بس اب نہیں ہونے والا کچھ. بھائی یا تو یہ کہنا ہے موسیٰ اللہ بچائے گا، امید تو ہے لیکن کیسے بچائے گا، ذرا تسلی دے دیں، ٹھیک ہے نا. یا اللہ بچائے گا کہ بھی نہیں بچائے گا. ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں ابھی شہادت دے کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہو، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا، پکڑے گئے، مر گئے بھائی، اب نہیں ہوتا کچھ، بس کلمہ پڑھ لو سب لوگ. اس سے اچھے تو پہلے ہی تھے، پٹ رہے تھے نا، کم از کم مر تو نہیں رہے تھے، بچے ہی مر رہے تھے نا، ہماری گردنیں تو محفوظ تھیں. اس لیے حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ اتنے نالائق لوگ ہیں، تو مجھے اس کا تو پتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان نالائقوں کے ساتھ ہے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے. تو بالکل موقع کے مطابق بات کی تھی. اور ادھر نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے. ان کا پتا تھا کہ جو اللہ میری مدد کرے گا تمہاری بھی لازمی کرے گا، کیونکہ تم اور میں الگ الگ نہیں ہیں. کیونکہ وہ تو جانثار ساتھی تھے نا صحابی، وہ تو
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو کیسا عجیب حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے. اللہ نے صحابہ کو دھمکی دی ہے اس آیت میں کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, تم سارے اس کا ساتھ چھوڑ دو گے, تو اللہ کو اس کا غم نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس وقت مدد کی ہے کہ جب یہ اور اس کے ساتھی غار میں تھے اور یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے تمام صحابہ کو ایک طرف اور ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بیان کیا کہ تم سب بھی ساتھ چھوڑ دو. تو اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, تو اللہ آج بھی ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے. اس سے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے, کتنی بڑی فضیلت. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے کے مجھے صرف ایک وہ رات کی نیکی دے دیں جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری تھی, تو مجھے یہ سودا منظور ہے. تو اب بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں, انا لمدرکون, پھنس گئے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ فرماتے ہیں فاوحینا الی موسیٰ, ہم نے موسیٰ کو وحی کی, ہم نے موسیٰ کو وحی کی. انب بعصاک, وہ کیا ہے, ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون. بلکہ اس سے پہلے آیت ہے انب بعصاک الحجر, وہ پتھر پہ وہ مارا تھا, اس سے دوبارہ چشمے پیدا ہوئے. کیا ہے قاری صاحب, آیت پڑھیں, میرے ذہن سے وہ آیت یاد. ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. فرماتے ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ لاٹھی کس پہ مارو, اس پانی پہ مارو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو اٹھا کے ایسے کر کے مارا ہے. اللہ فرماتے ہیں فکان کل فرق کالطود العظیم, دونوں طرف سے پانی پھٹا ہے اور پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا, ایسے وادی بن گئی درمیان میں. ایسے پانی اللہ کی قدرت سے دونوں طرف جو موجوں طغیانی آئی ہوئی تھی اس میں, وہ پانی کیسے کھڑا ہو گیا, ایسے رک گیا, اور درمیان میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو گزارا ہے. فرعون کی طاقت, جب انسان پر اللہ معاف فرمائے گناہ کی شہوت چڑھی ہوتی ہے نا اس کے دماغ پہ, تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. فرعون دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوا ہے. ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے نا کہ لاٹھی لگے اور راستہ کھل جائے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے تھوڑی ہوا ہے, یہ تو ان کے رب نے کیا ہے. وہی رب جو لاٹھی کو سانپ بناتا ہے, آج اس نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا, تو مجھے یہ رسک نہیں لینا چاہیے. لیکن طاقت کے نشے میں اس نے یہ رسک لے لیا. اس نے کیا کیا, رسک لے لیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, اور اس لشکر کو بھی ہم نے دریا کے قریب کر دیا. اور وہ لشکر آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے, تو وہ بھی دریا کے درمیان میں آ کے, جب پورے دریا کے درمیان میں آئے نا, اے ٹو زیڈ, یعنی پہلا اور آخری بندہ جب درمیان میں پہنچا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو, وہ جو تیز موجیں تھی اس کو چلا دیا. جب وہ تیز موجیں چلی ہیں تو وہ ڈوبنا شروع ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اضل فرعون قومہ وما ہدا, فرعون نے خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی مروا دیا. اس لیے میں کہتا ہوں ان سیاست دانوں میں جو 2 نمبر ہیں, ان کے پیچھے جاؤ گے یہ خود بھی مریں گے اور تمہیں بھی مروائیں گے. کیونکہ لیڈر, جہاں بھی قرآن میں لیڈر کا تذکرہ آتا ہے, اللہ بتاتے ہیں یہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی پارٹی کے نوجوانوں کو بھی برباد کرتے ہیں. یہ پارٹی والوں کو بھی برباد. میں نہیں کہہ رہا کہ سیاست میں نہ جاؤ, آپ دیکھ کے سوچ سمجھ کے جایا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں سب کو مروا دیا اس نے. اور جب فرعون ڈوبنے لگا ہے, حتی اذا ادرکہ الغرق, فرمایا جب اس کے منہ میں پانی جانے لگا اور موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, قال آمنت, کہنے لگا میں ایمان لایا, انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ کوئی معبود نہیں ہے اس ذات کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اپنی غلام قوم کا حوالہ بھی دے رہا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ پر ایمان لایا, یہ بھی کہہ سکتا تھا میں خدا پر ایمان لایا,
یا ان کی زبان میں جو بھی گاڈ کو کہتے ہوں گے, لیکن بالکل کلیئر بتا رہے تاکہ فرشتوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو بات سمجھنے میں. اور ضمیر شان بھی لے کر آیا, انہو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے ضمیر شان؟ انہو کا مطلب بات یہ ہے کہ, انہو قصہ یہ ہے کہ, شان یہ ہے کہ, بات یہ ہے کہ. تو ہمارے استاذ یہ تفسیر پڑھاتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے کہ فرعون کو اتنی عقل آ گئی, ڈوبتے ہوئے کہہ رہے بھائی بات تو سنو, بات یہ ہے کہ ابھی بتانا چاہ رہا ہوں یار میں کچھ تمہیں, تم روح قبض کرنے آ گئے, بات تو سنو یار. انہو اصل بات یہ ہے, ایکچولی بات یہ ہے, تم سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں ہے بھائی. تو پورے قصے کے پوری تمہید مان کے کہ بات تو سنو. آمنتو میں ایمان لایا, کس رب پر؟ اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. میرا ان کا رب میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی یہ ایک واقعہ ہے, لیکن ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہم ایمان والے تو ہیں, مگر ہم میں سے ہر شخص نے توبہ نہیں کی ہے. ہم ایمان کی نعمت تو اللہ نے ہمیں دے دی, لیکن موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. اللہ نے کافر کا بیان کیا, ایمان کا, کہ اس کو اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا, اور اللہ نے موت کے وقت مسلمان کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تبت الآن, وہ یہ کہتا ہے مرتے ہوئے کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ نے گنہگار مسلمان کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ مرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے, اور اللہ نے کافر کا بھی ذکر کیا کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتے. اس لیے فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو کافر تھا, وہ تو مانتا ہی نہیں تھا, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہم نے کیا کہا, آنا اب تو توبہ کر رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے. اب نہ صرف یہ کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم تیری باڈی کو اور تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے. سارے مر گئے, فرعون بھی غرق ہو گیا, مگر اللہ فرماتے تیری لاش کو میں کیا کر دوں گا, محفوظ. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ تیرے بعد آنے والے, قیامت تک آنے والے لوگ تیری لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا رہے کہ یہ کیسے مرا تھا, اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ واقعہ جب قرآن میں ذکر ہو رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو علم نہیں تھا کہ واقعی فرعون کی لاش محفوظ ہے, کسی کو نہیں پتا تھا. اور اللہ نے کیا کہا کہ میں تیری لاش کو محفوظ کروں. یہ بہت بعد میں جا کے مصر میں دریافت ہوئی ہے فرعون کی لاش, بہت بعد میں جا کے پتا چلا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے. تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ اس نے ایسی چیز کی خبر دی جس سے صحابہ واقف نہیں تھے. وہ تو جانتے نہیں تھے کہ مصر کہاں ہے, اور مصر کا تو جانتے تھے کہاں ہے, لیکن کیا ہے اس میں کس کس کی لاش محفوظ ہے تھوڑی پتہ. تو بہت بعد میں پتا چلا, اس میں تو بڑی سائنسدانوں کی تحقیق ہوئی ہے, اس کے بعد جا کے ٹریس کیا کہ یہ وہی فرعون ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے محفوظ کر دیا. کم ترکوا من جنات وعیون, اتنے خوشنما خوبصورت باغات چھوڑ دیے فرعون نے, اور اتنا سونا, اتنی پراپرٹی, سب کچھ. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, ان سب کا وارث ہم نے کس کو بنا دیا, بنی اسرائیل. وہ سب تمہارا ہے. سب کس کا ہے, تمہارا. ایسے خوش ہوئے بنی اسرائیل کہ بچے بھی قتل ہونا بند, عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ, وہ جو غلام بنے ہوئے تھے وہ بھی ختم. اب بڑے خوش و خرم ہوئے, اور پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ اب ہمیں وطن ملا ہے, ہمیں ملک ملا ہے, ہمیں سکون کی زندگی ملی ہے, اب آپ کیا کریں, کوئی قانون ہونا چاہیے جسے ہم اس ملک میں نافذ کریں. بھئی قانون کے بغیر تو دنیا میں کوئی ملک نہیں چلتا نا سوائے پاکستان کے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہنے لگے, اب کوئی لا ہونا چاہیے, کوئی قانون. کتنی بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ. تمام انبیاء پہ کو جو کتابیں ملی ہیں نا, وہ کیسے ملی ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے آیتیں نازل ہوئی ہیں, تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں نازل ہوئیں. ان کو جمع کر 20 سال میں, 23 سال میں, 10 سال میں, ہمارا قرآن 23 سال میں.
اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک نعمت یہ دی کہ بھئی تم تو پہلے ہی اتنے لٹے پٹے، اب جو ہے نا ظلم سہتے سہتے نسلیں تمہاری گزر گئیں، اب میں تمہیں لکھی ہوئی کتاب، پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر کے دے دوں گا. کتنا بڑا احسان تھا. پوری تختیاں تمہیں ملیں گی، اللہ کا قانون اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور اس کتاب کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اپنے ملک میں اس کو نافذ کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ کہ آؤ مجھ سے ہم کلام ہو اور میں تمہیں کتاب دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے. پیچھے ایک عامل تھا سامری، حقیقت بتا رہا ہوں، دیکھ لیں قرآن میں، جادوگر تھا. تو یہ جادو کا مطلب شعبدے بازی، یہی کچھ نہ کچھ دکھاتے رہتے ہیں. تو ایک بنی اسرائیل میں تھا، اس کا نام کیا تھا؟ سامری. اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے تھے نا، تو حضرت جبریل بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں جہاں لگے ہیں اس مٹی میں کوئی خاص بات ہے، برکت ہے اس مٹی میں، ایک اللہ کے مقرب فرشتے تھے. اور اوپر سے فرعونیوں کا زیور بہت مال غنیمت میں ملا ان کو. وہ دریا میں جو ڈوبے ہیں ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی، وہ زیور اتنا، وہ تو شاہی خاندان کے لوگ تھے، ظاہر ہے کتنا زیور ہوگا. بنی اسرائیل نے تو بیچاروں نے تو کبھی ایک انگوٹھی بھی نہیں دیکھی ہوگی. تو اس نے وہ سارا زیور جمع کر لیا. اب جب زیور جمع کیا اور وہ مٹی وہاں سے لی تو کچھ ایسا اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا، بنایا اس نے گائے، بچڑا بنایا. اب گائے کا تقدس ان لوگوں میں تھا کیونکہ نجات تو مل گئی ان کو، لیکن ظاہر ہے پرانے جس قوم، جیسے ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان الگ ہو گیا، ہمارا کلچر ہندوؤں سے مختلف ہو گیا، ہمارا ایک نیا قانون آ گیا، پاکستان کا ایک نیا آئین آ گیا، سب کچھ چینج ہو گیا. ہندوؤں کی آبادی وہاں چلی گئی، ہم یہاں آ گئے، مگر جراثیم ختم نہیں ہوئے. وہی بارات، وہی جہیز، حالانکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. پہلے تو چلو ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ان سے اڈاپٹ کر لیا، اب تو رہ بھی نہیں رہے نا. دادا پردادا ہمارے کہیں رہتے ہوں گے، میرے ابا بھی نہیں رہتے تھے، وہ بھی ادھر ہی کے تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے بہت پہلے وہاں سے. میری والدہ بھی نہیں رہتی تھی اور آپ لوگ کے بھی نہیں رہتے ہوں گے، لیکن اور ہم تو رہے نہیں ہیں، ہم تو پیدا ہی یہی ہوئے ہیں، لیکن جراثیم وہی ہیں. تو بنی اسرائیل میں بھی سب کچھ ہو گیا مگر جراثیم ختم نہیں ہوئے. تو جب بچڑا انہوں نے دیکھا، سامری نے کہا کہ جب تک موسیٰ آتے نہیں ہے نا، فی الحال اس کی عبادت کرو. وہ تو تورات لے کر آئیں گے، اس میں عبادت کا پورا پورا طریقہ لکھا ہوگا، بھائی اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنی نمازیں. ابھی پڑھتے تو آ رہے تھے نمازیں، لیکن یہ پورا پراپر طریقہ ہوگا، حج ہوگا نہیں ہوگا، کہاں ہوگا، یہ تو سارا بعد میں. فی الحال کیا کرو، اس کی عبادت کرو. اور ظاہر ہے جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی کچھ نظر آنے چاہیے نا. تو اس نے کوئی ایسا ٹیکنیکل کام کیا اس کے اندر جادو کے زور سے کہ وہ باقاعدہ بولتا تھا. اب بنی اسرائیل کہنے لگے سونے کا بنا ہوا بچڑا ہے اور باقاعدہ بچڑوں کی طرح بے ایسے بول بھی رہا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، قربانی کا بکرا ہم نے ذبح کیا، بچے تھے ہم اس وقت، تو وہ گردن پوری کٹ گئی نا، اناڑی تھے، تو وہ گردن لے کے نا ہمارے ایک دوست جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، پورا سر اس کا، یعنی سر جو ہے نا پھینکنے کے لیے جا رہے تھے. تو کسی شرارتی نے قریب جا کے آواز ماری بے. اب جب بے ماری تو ہم یہ سمجھے کہ اس کے اندر سے آواز آئی ہے. وہ سارے ڈر گئے بھائی، بچے بھاگ گئے، وہ ڈر گئے کہ اس کے اندر سے کہاں سے آواز، یہ تو کٹا ہوا ہے. تو اس نے پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل کام کیا سامری نے کہ وہ بچڑے کے اندر سے باقاعدہ خوار آواز آنے لگی اس. بنی اسرائیل نے کہا کچھ تو ہے. جیسے یہ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، دو چار شعبدے دیکھے، بھائی اس نے میری جیب میں بتا دیا کہ موبائل رکھا ہوا ہے، یہ والا موبائل ہے، میری گھڑی کا نام بتا دیا حالانکہ دیکھا نہیں ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایمان لے آتے ہیں. بھائی کچھ کر دیا ہوگا، کوئی ٹوٹکا ہوگا اس کے پاس، کوئی چکر ہے، کوئی بندہ بٹھایا ہوا ہوگا پہلے سے کہ دیکھو اس کو کیا کیا اس کی جیب میں. تو ایسا تھوڑی عالم الغیب تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے. تو اس نے بھی کوئی ایسا ٹیکنیکل کام کیا، نتیجہ کیا نکلا، بنی اسرائیل وہاں اعتکاف کر کے، جیسے آپ لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نا، سارے ایسے یوں کر کے مسٹنڈوں کی طرح بچڑے کے آگے یوں کر کے بیٹھ گئے، یوں کر کے منہ نیچے. اب ہارون علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کہ اس قوم کو کا خیال کرنا، اس کو غلط حرکتوں میں
نہ جانے دینا، کیونکہ جانتے تھے بڑے نالائق لوگ ہیں. ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی. ہارون علیہ السلام نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ لڑیں نہیں، فی الحال ان میں اتحاد رہے، جو میرا فرض تھا ادا ہو گیا، اب جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خود ہی ان سے نمٹیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس پہنچے ہیں، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری. حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے ٹائم دیا تھا نا آنے کا، اس سے پہلے ہی پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو ٹائم دیا تھا کہ اس دن آنا، اتنے وقت پہ آنا، اور حضرت موسیٰ پہلے ہی پہنچ گئے. اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ کو تو میں نے یہ وقت نہیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے پہلے ہی آ گئے. یعنی محبت تھی کہ جو ٹائم دیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے جس سے محبت ہو تو اس سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو جتنے گھنٹے پہلے پہنچے گا اس کی علامت ہے اتنی محبت زیادہ. اور جتنا لیٹ پہنچ رہا ہے، اس قرآن کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، جتنا لیٹ پہنچ رہا ہے اس کا مطلب تعلق اتنا ہی کمزور ہے. آپ دیکھ لیں اگر کسی سے سیٹنگ ویٹنگ اللہ نہ کرے چل رہی ہو، احتیاطاً 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں پارک میں، یا ٹریفک جیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور نماز میں بالکل آخری وقت میں جب اللہ کا دربار لگتا ہے تو بالکل آخری ٹائم پہ اتنا سستی سے آتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے قریب بھی وہی لوگ ہوں گے. اللہ کہیں گے دنیا میں میرے قریب تھے تو آخرت میں بھی میرے قریب. اور جو پیچھے ہوتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ کہاں ہوں گے؟ پیچھے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں وہ ہوں گے ہی نہیں، دربار میں ہی نہیں ہوں گے. یہی ہے، یہی دنیا آخرت جو ہے نا وہ اسی کی عکاسی ہے. جو یہاں ہو رہا ہے وہی اللہ دکھا دیں گے آخرت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا کہ آپ تو وقت سے پہلے آ گئے، مجھے خوش کرنے کے لیے محبت میں آ گئے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی قوم بگڑ گئی ہے. اضلهم السامری، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. حضرت موسیٰ غضبناک ہو کے پہنچے کہ ابھی اللہ نے اتنا کرم کیا تمہارے اوپر، تمہیں ظلم سے نجات دی اور اتنا کچھ اللہ نے انعامات کی، احسانات کی، اور تم یہ کرنا شروع کر دیا. تم نے واپس گئے ہیں اور اپنے بھائی کی داڑھی جا کے پکڑی ہے. سب سے پہلے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی کہ جب یہ تم نے اس قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تم نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو. جلال تھا نا حضرت موسیٰ میں، ادھر سے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے بھائی کے، اور ادھر سے داڑھی پورا گرفت میں لیا ہوا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی مگر ان میں پھوٹ ڈلنے لگی تھی، لڑائیاں شروع ہو رہی تھی، تو اس لیے میں رک گیا. تو ان کو تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگی، اپنے لیے بھی. پھر بنی اسرائیل کو کہا تو وہ بھی توبہ طائب کرنے لگے. تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں. سزا کیا ہے؟ بولو بھائی، گردن. جو اپنے آپ کو خود سے پیش کر دے گا، گردن اڑوا دے گا، اس کا یہ جرم معاف، جنت میں جائے گا، ورنہ معافی نہیں ہے. تھے تو مسلمان بالآخر جنہوں نے اچھا قتل کریں گے کون؟ جنہوں نے عبادت نہیں کی. کچھ ایسے بھی تھے اچھے جنہوں نے نہیں کی، جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے عبادت کی ہے. تو وہ بہرحال اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا قتل کے لیے. ان کو پتا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، جو اللہ فرعون کو غرق کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ ہمیں ویسے نہیں مار. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا. اللہ نے ان پہ رحم کھایا اور ان کے گناہ کو بغیر قتل کے ہی معاف کر دی. لیکن سامری کی معافی نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ نے سامری کو کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے کچھ سوجی، شرارت، ایسے کر دیا میں نے. حضرت موسیٰ نے بد دعا دی فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، اب تو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. کوڑ کی گندی بیماری ہو گئی اس کو، وہ ایسی بیماری ہاتھ لگاتے ہی پھیلتی ہے نا وہ بیماری. تو کوڑ کی بیماری ایسی ہے کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اس کو عربی میں جزام کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے فر من المجزوم فرارک من الاسد، جزام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. وہ فوراً لگتا ہے جزام کا جو مرض ہے.
ایسے اس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. باقی کسی بیماری کے بارے میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگو، بلکہ اللہ پہ اعتماد کرنے کا حکم دیا کہ مریض سے زیادہ دور نہ بھاگو، کوئی بات نہیں، اس کی خدمت کرو. لیکن جزام کے بارے میں فرمایا. تو اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ بس وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کوئی میرے قریب نہ آئے. فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور موت کے بعد کا عذاب تیرا لیے اس سے زیادہ ہے جس کا میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں. یعنی اس کو بددعا دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بتایا وانظر الی الہک الذی. آخری بات کر کے اپنی بات پھر یہ واقعہ میں مزید کل انشاءاللہ بیان کروں گا. کل ختم قرآن بھی ہے تو دیکھوں گا یہی موضوع کرنا ہے یا ختم قرآن کی مناسبت سے موضوع تبدیل کرتا ہوں. تو اور یہ بھی کہا، اب یہ بات سمجھو، وانظر الی الہک الذی غلط علیہ عاکفہ، یہ جو تیرا معبود ہے نا جس کے گرد تو سر لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا اور تم سب اس کی عبادت کر رہے تھے، لنحرقنہ، اس کا اب انجام دیکھو میں کرتا کیا ہوں. اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لو. اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. لنحرقنہ، آگ میں ڈالوں گا اس کو، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور راکھ بنا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دوں گا. اس سے زیادہ ذلیل کوئی کسی کو کر سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہونے والا. کیا مطلب؟ جب آپ کے دل میں کوئی ناجائز عقیدت پیدا ہو گئی ہے، ناجائز عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ خامخواہ میں آپ اس سے ڈر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو بالکل اپوزٹ میں ایسا کام کریں جس سے آپ کے دل سے اس کا تقدس نکل جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عاملوں کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں. یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے بولیں کہ تمہارے اندر جو دم ہے نا کرنے کا، تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے دو جہاں رکھنے رکھاؤ، میں رکھ کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کانفیڈنس پیدا کریں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کیا تھا، بنی اسرائیل کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کچرے میں تو پھینک دیا اس کو، اس لیے پھینکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے بھی کوئی دیوتا ہوں، ہے بھائی اس کے بھی کوئی شیاطین سے لنک، بچڑا ہے نا آخر وہ بھی بھائیں بھائیں کر رہا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے نا ذبح کر کے پھینک دیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ عزت احترام کے ساتھ کسی عجائب گھر میں رکھ لیں. ان کے دل سے تقدس نکالنے کے لیے کیا حضرت موسیٰ نے کیا؟ جلا کے راکھ بنا کے. اب معبود کو جلایا جا رہا ہو تو چیخے گا نا وہ، تو بتا دیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ تعویذ گنڈے کا جو حساب کتاب ہے، اس کی عظمت دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعویذوں کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائے گا. چیلنج کیا کریں، بولے جس عامل میں دم ہے جادو ٹونے کا وہ میرے گھر آ کے کرے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے، ایک نوجوان نے مجھے کہا ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے یار، مجھے آپ کے بیانات سنتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یار تھوڑا سا نا بس دعا کریں. کیا کریں؟ حضرت دعا کی درخواست ہے. میں نے کہا تمہارے ساتھ ہوگا. کہہ رہے کہ دعا بھی منع ہے. میں نے کہا دعا منع نہیں ہے، لیکن ویسے وہ تو دعا تو کسی بھی وقت کسی کو کہ ابھی جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب تمہارے دل میں اس کا کچھ تقدس ہے. اور دوسرا مجھے فون کر کے بتا کیوں رہے ہو؟ اس لیے بتا رہے ہو نا کہ شاید کوئی مشورہ دیں، کوئی احتیاطی تدبیر. اگر تم اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے تو نہ مجھے فون کرتے نہ دعا کی درخواست کرتے. کہتے ابھی تو نے بول دیا، تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا اس عامل کو فون کر کے اسے کہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر تم نے جو کرنا ہے نا تو کیا کرنا ہے. اگر وہ کہے کہ میں نے تمہیں بیمار کرنا ہے تو اسے کہیں بیمار نہیں کرو، ڈائریکٹ مار دو یار. کیا کرو؟ مار دو. یہ بیماری ہماری یہ تو بچکانا حرکتیں یار. کوئی کرنا ہے تو کہ ڈھنگ سے کام، بیوی کو بیوہ کرو یار، بچوں کو یتیم کرو. میں نے کہا ایسے اس سے بات کریں. اسے بولے 24 گھنٹے کیا 12 گھنٹے میں کرو نا. اور اگر آپ کا نہیں پروسیس میں ٹائم لگے گا تو میں 24 کے بجائے تمہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہوں. بھائی ہو سکتا ہے تم سے 24 میں نہ ہو سکے تو تم کو اصل میں وہ ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا، تو وہ جنات کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں کسی اور کو مارنا ہے جا کے، تو ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے تو اس لیے وہ بہانے تو 100 ہوں گے نا. جب آپ کو کچھ نہیں ہوگا 24 گھنٹے بعد وہ بولے گا یار یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، تو اس کو بولو 24 بہتر تو یہ ہے کہ 12 میں مار دو. 12 اور وہ نہیں کرو، بیماری نہیں کرو، ڈائریکٹ مارو. اور اگر نہیں کر سکتے 24 گھنٹے میں کوئی پرابلم ہے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ بولو کہ میرے بال کو بھی کچھ ہو گیا نا تو میں تیری عظمت کو
سلام کروں, ایک بال بھی میرا ٹوٹ کے گر گیا, اور یہ بتا دوں کہ اگر تو نے مجھے دوبارہ دھمکی دی تو میں 24 نہیں, میں 2 گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی. اس نے پھر ایسا ہی کیا. سمجھے تو دھمکیاں دے رہا ہے نا, میں تجھ سے بڑا فنٹر ہوں. تو وہ پھر 24 گھنٹے کے بعد اس لڑکے کا فون ہے, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ مجھے. میں نے کہا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو کیا کر دی, ریورس میں دھمکی دے دی. ورنہ یہ کیا ہوتا ہے کہ قوت انفعالی ہوتی ہے ایک چیز, کہ آپ کسی کا اثر قبول کر رہے ہیں. اس میں بعض دفعہ کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو آپ خود بخود ہی گھل رہے ہوتے ہیں اندر, خود بخود ہی اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں, یار کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ پہ شراب کو حرام قرار دیا تو فرمایا شراب کے برتن بھی توڑ دو تاکہ شراب کی محبت بالکل دل سے نکل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی چیز کی گناہ کی نفرت دل میں ڈالنی ہے تو اس کے جتنی چیزیں اس طرف آپ کو لے کے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جائیں اس کے, پھر اس کی محبت ختم ہوگی, ورنہ محبت ختم نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ نے اس کو جلا کے راکھ کیا اور اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا. فرمایا وانظر الی الہک الذی, یہ ہے تیرا معبود. پھر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, کہ تم لوگوں کا الہ صرف وہ ایک خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیسے اپنی قوم کی تربیت کی, سمجھایا ایک خدا ایک خدا ایک خدا. پھر جا کے بنی اسرائیل نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کی, پھر وہ کسی بچڑے کی عبادت نہیں کی انہوں نے. اور بہت بنی اسرائیل کے واقعات ہیں پھر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, مختصر انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ 29 رمضان سے پہلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا, پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرو. بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو پھر 40 سال. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے خود ہی فرعون کو غرق کر دیا اور سارے کام اللہ خود ہی کر رہا ہے, تو یہ جو قوم عمالقہ ہے, جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی نا اور ریاست مل گئی, اللہ کی کتاب مل گئی اور قانون مل گیا, تو اب تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہو. اب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب کیا کرو, جو تمہارے باپ دادا کا وطن تھا جہاں سے یعقوب علیہ السلام آئے تھے فلسطین سے, تم تو اصل میں فلسطین کے ہو, مصر کے نہیں ہو, اور وہاں بیت المقدس ہے, اللہ کا گھر ہے, تو وہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے, وہ کافر قوم ہے. اب تم جہاد کر کے اس قوم پہ قبضہ کرو, اللہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا اور بیت المقدس کا والی اور وارث بنائے گا, جہاں تمہارے باپ دادا رہا کرتے تھے وہاں تمہیں حکومت ملے گی, تمہاری خلافت قائم ہوگی, پوری دنیا میں پھر تم جہاد کرو گے. ٹھیک ہے نا, جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. اب کیا کرنا ہے, اب تم نے کھڑا ہونا ہے اپنے پاؤں پر, اور پھر گھوڑے دوڑانے ہیں پوری دنیا میں, تلواریں لے کے جانا ہے پوری دنیا میں, اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. تو یہاں سے بسم اللہ اب یہاں سے ہوگی قوم عمالقہ سے. تو اگر اجازت دیں 2 منٹ میں یہ سنا دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے دوبارہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ کیا کہنے لگے, انہوں نے اپنے مخبر بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ یہ قوم ہے کیسی. اگر یہ چائنیز کی طرح اتنے سے ہیں نا, اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں, دیکھ لیں گے. جب وہ دیکھ کے آؤ تو بڑے تگڑے تگڑے لمبے لمبے تھے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, ان فیہا قوما جبارین, یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا, ہم وہاں نہیں جا سکتے. بنی اسرائیل چاہ رہے تھے کہ اللہ نے پہلے جیسے فرعون کو تباہ کر دیا نا, یہ کام بھی اللہ خود ہی کر دے. جبکہ اللہ کی عادت کیا ہے, جو بھائی تم نہیں کر سکتے وہ میں کروں گا, اور جو تم کر سکتے ہو وہ, یہ ہر چیز میں اصول چلتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہے, پھر اللہ اپنی مدد کرے گا. اگر ہم وہی نہیں کر رہے جو ہمارے بس میں, پھر تھوڑی اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ. تو وہ آگے کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, بہت طاقتور لوگ ہیں. تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان میں بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے جن پر اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا. وہ کہنے لگے بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے جا کے لڑو پیغمبر کی قیادت میں, تو اللہ ضرور فتح دے گا. یہاں تک جو اللہ ہمیں لے کر آیا ہے رسوا کرنے کے لیے تھوڑی لایا ہے, اللہ ضرور جیسے فرعون کے خلاف نصرت کی ضرور کرے گا. تو پھر بھی نہیں باز آئے, نالائق کہنے لگے یا موسیٰ اذهب انت وربک, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا. کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے پیغمبر, کیسے مدد ہوئی ہے, تمہیں ظلم سے نجات دی ہے, سب کچھ ہوا. تو کیا کہہ رہے ہیں, اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا
رب جائے انا ہا ہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ نے بھی دیکھو حضرت موسیٰ کو کتنی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ یہ تو ابھی چند بہت سارے قصے بنی اسرائیل کی نالائقیوں کے رہ گئے ہیں، کیسے کیسے وہ گائے ذبح کرنے کا حضرت موسیٰ حکم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گائے نہیں ہے، کیسی گائے ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ اتنا تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تنگ کیا تھا۔ مال غنیمت جب فتح مکہ ہوا نا تو مال غنیمت کی تقسیم میں کسی نے اعتراض کیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نوجوان تھے بالکل، تو انہوں نے کسی نے اعتراض کر لیا، بعض نے کہا کہ وہ منافق تھے واللہ عالم، کسی نے اعتراض کیا کہ اس دفعہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا نبی بھی اگر صحیح تقسیم نہیں کرے گا پھر کون کر سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلا اور فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، موسیٰ کو اس سے زیادہ ستایا گیا تھا ان کی قوم نے۔ تو پھر انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری یعنی ان کی طرف سے عذر کیا کہ اس نوجوان کو سمجھایا کہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فتنے کا وہ اس کی اولاد میں خوارج پیدا ہوئے واللہ عالم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جاؤ گائے کو ذبح کرو، تو کہنے گائے نہیں ذبح ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں، کیونکہ وہ غلام رہ کے نا وہ مینٹل اپروچ کیا ہو گئی تھی، بوتل کا جن سنا ہے آپ نے؟ بوتل کا جن کبھی سناؤں گا قصہ۔ اب جب ان کو حکم دیا تو وہ نہیں جا رہے۔ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری نالائقیاں کر چکے تھے، وہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تورات لینے جا رہے ہیں، تو قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی لے کے جائیں، ہم گواہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی دے رہا ہے، ایسا تو نہیں کہیں اور سے اٹھا کے لے آئیں۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آتا، اب یہ جتنے معجزے دیکھے ہیں اس کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا کہ پھر 70 آدمیوں کو نا گواہ بنا کے بھیجا گیا کہ قوم کے بڑے بڑے سردار چنے گئے 70، وہ گئے ہیں، وہ وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوہ طور پہ تورات تو ہم نے دیکھ لی اور اللہ کا ہم نے کلام بھی سن لیا کہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نظر بھی آئے اللہ ہمیں۔ اللہ تو حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تمہیں اپنی زیارت کروائے گا نالائقوں۔ اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے 70 کے 70 کو وہیں موت دے دی، مر گئے سارے۔ اتنا غضب آیا کہ یہاں کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھیں گے ہم۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے وہ تو مر گئے، میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا جا کے، میں جب جاؤں گا تو جیسے یہ نالائق تھے قوم بھی ویسی ہی ہے نا، قوم بھی کیا ہے ویسی ہی تو ہے وہ۔ تو قوم کہے گی کہ جن کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا تھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تورات مل رہی ہے آپ کو، تو وہ گواہ تو سارے موسیٰ وہ تو کیا کریں گے، وہ تو مجھے بھی وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ جتنے لاڈ بنی اسرائیل کے اٹھائے گئے ہیں یہودیوں کے، اتنے لاڈ دنیا میں کسی قوم کے نہیں اٹھائے گئے۔ تبھی جب اس قوم کی نالائقی حد سے بڑی ہے، اللہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے یہودیوں سے بنی اسرائیل سے دنیا کی قیادت چھین لی، اور یہ قیادت اللہ نے کس کو دے دی؟ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے قیادت اللہ نے چھین لی اور کس کو دے دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ فرمایا اب نبی کس میں آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنی اسرائیل کے صرف اتنا نہیں، آگے بھی بہت کچھ ہوا ہے، بہت سارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، ان کو ستانا شروع کر دیا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، اتنا ستاتے حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر آئے ہیں۔ اللہ نے کہا اب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر اللہ نے ذلت کو دے مارا، والمسکنہ، اور وباؤ بغضب من اللہ، قیامت تک اللہ فرماتے ہیں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تبھی دنیا میں یہودی لفظ کیا بن گیا ہے؟ گالی بن گیا ہے۔ کسی کو یہودی بول دو نا، عیسائی کو بھی، وہ کہے گا یار کوئی تمیز سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو مجھے تم، اتنی بڑی گالی بن گیا ہے وہ۔ تو یہ اس وجہ سے کہ جتنا ان کو پروٹوکول ملا ہے اتنا دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا۔ 70 گواہوں کو اللہ نے زندہ کر دیا، بولا کہ جاؤ بھائی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ 70 گواہ دوبارہ آئے اور پھر گواہی دی انہوں نے۔ تو ایسے بہت ساری نالاقیاں ہیں۔ تو پھر جب جہاد نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ اتنا تو فرعون تنگ نہیں کر رہا جتنی یہ قوم تنگ کر رہی۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یہ تو برداشت سے باہر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً،
یہ 40 سال تک اسی میدان میں گھومتے رہیں گے اور انہیں اب شہر کی زندگی نہیں. ان کو تو گاؤں سے اٹھا کے میں شہر لے کر آیا تھا, ان پر احسان کیا تھا یہ اللہ, اور اب ان کو کہہ رہا ہوں جاؤ شہر حملہ کرو, وہاں جاؤ تمہیں سب کچھ نعمتیں ملیں گی, لیکن اب یہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 40 سال تک اس تیہ کے میدان میں بھٹکتے رہیں گے. تو 40 سال پھر بنی اسرائیل اسی میدان بالکل سورج کے نیچے پڑے رہتے تھے, اور جاتے تھے سفر کر کے, جب صبح اٹھتے تھے جہاں سے نکلے تھے وہیں صبح پڑے ہوئے ہوتے تھے. اللہ نے کہا 40 سال تک کسی ٹھکانے پہ پہنچو گے ہی نہیں. اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر 40 سال کے بعد ان میں دوسرے نبی آئے ہیں, حضرت شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو 40 سال کے بعد پھر کوئی دوسرے نبی آئے ہیں, پھر ان کو تھوڑی عقل آئی کہ بھائی کب تک بھٹکتے رہیں گے, اب جہاد کرو یار, ٹھیک ہے نا. پھر ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا. اور پھر جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے لڑائی کی, وہ الگ واقعہ ہے, پھر ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو دوبارہ خلافت دی. داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تھے, ان کو نبوت بھی دی, خلافت بھی دی. پھر داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی ہے, بہت بڑی خلافت. علم بھی اللہ نے ان کو دیا, بنی اسرائیل کو حکومت بھی دی. اور پھر جناب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سلیمان علیہ السلام کو ان سے بھی بڑی حکومت ملی ہے, ان کے بیٹے تھے. سلیمان علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ہے بنی اسرائیل. داؤد علیہ السلام کی بہت اولاد ہوئی. داؤد علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں, 700. آپ لوگ نہیں کرنا, سوچنا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے. پہلے زمانے میں اجازت تھی جتنی کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی تھی تاکہ نسل بڑھے. بنی اسرائیل تیزی سے شہید ہو رہے تھے میدان جنگ میں, تو وہ نسل بڑھانے کے لیے, افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے, تو پھر ان میں جو ہے نا لوگ پیدا ہوئے, تو اللہ نے ان کو دوبارہ سے زمین کی خلافت اور حکومت عطا کر دی. تو یہ اسی لالچ میں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سلیمان اور داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں ہوا کرتے تھے, ہماری خلافتیں تھیں. مسلمانوں نے کیا لگا دی ہماری ساری. پہلے حضرت عمر نے حملہ کیا, پہلے عیسائیوں نے حملہ کر کے یہودیوں سے چھین لیا, پھر عیسائیوں سے مسلمانوں نے لے لیا بیت المقدس. بیت المقدس تو اللہ کا گھر ہے نا, وہ تو جو اللہ کا لاڈلا ہوگا اس کو ہی حق ہے وہاں کی خلافت کا. تو مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح کیا, لیکن بیت المقدس ایسی جگہ ہے کہ جو مسلمانوں کا بھی قبلہ, یہودیوں کا بھی قبلہ اور عیسائیوں کا بھی, کیونکہ سارے پیغمبروں کا مرکز رہا ہے وہ. ہمارے نبی بھی وہاں رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, اور ہمارے نبی نے معراج کی رات وہاں جا کے پیغمبروں کی امامت کی ہے باقاعدہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000, مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس میں 1,000. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں باقاعدہ سفر کر کے جا کے عبادت کی جائے گی زیارت کے لیے. وہ کیا ہے؟ مسجد حرام, مسجد نبوی اور بیت المقدس. اور ایک روایت میں 50,000 بھی ہے. تو وہاں بیت المقدس میں ہزاروں پیغمبر ہیں. اس زمین کو اللہ نے, کیونکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بیت المقدس میں, تو وہ جگہ تھی. اب وہ یہودی بھی اس کے پیچھے, مسلمان بھی اس کے پیچھے, اور عیسائی بھی. تو پہلے تو عیسائیوں نے قبضہ کیا, یہودیوں کو وہاں مار بھگایا جب, کیونکہ حضرت عیسیٰ برحق نبی تھے. پھر اس کے بعد کس نے, جب اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اہل قرار دیا. تو انہوں نے حضرت عمر کے دور میں قبضہ کیا, پھر وہ مسلمانوں سے چھن گیا کیونکہ ہر وقت اس پہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں. پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کب نکلا؟ تقریباً 1920 کے لگ بھگ. اس کے بعد وہ برطانیہ اور نے جو ہے نا ایگریمنٹ کیا تھا اس سے, ابھی بھی پوری طرح نکلا نہیں ہے. اس کے بعد سے یہودی کوشش میں لگا ہوا ہے, اور فلسطین کے مجاہدین لوہے کے چنے چبوا رہے ہیں, ان کو دے نہیں رہے. پوری دنیا نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا ہے, سب بھول گئے ان کو, مگر وہ پھر بھی الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہاں کی عورتیں بھی مجاہد, وہاں کے مرد بھی مجاہد. ایک دفعہ ایک فلسطینی آئے تھے جامعۃ الرشید میں, کافی پرانی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں فلسطین میں رہتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں کی چابی یہودی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی, کچھ اور لے لو, یہ نہیں ملے گا تمہیں. ایسی فائٹ کی ہے نا ان لوگوں نے. لیکن یاد رکھو اب یہودی نے پلان پتہ ہے کیا بنایا ہے؟
بیت المقدس کو چھیننے کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کا جہاں جہاں سے تعاون ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ڈر کیا ہے کہ بڑی بڑی مسلمان ریاستیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں، اور یہودیوں کو پھر حضرت عمر نے بھی مدینہ سے بھی نکالا. میں نے خود قلعہ جا کے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں کہ سارے قلعے مسمار ہو گئے ہیں. یہودیوں کا جو قلعہ تھا وہ آج تک محفوظ ہے، اور اقوام متحدہ نے وہاں سائن بورڈ لگایا ہوا ہے، تاریخی یعنی تاریخی آثار قدیمہ. یہودیوں نے اقوام متحدہ سے قانون پاس کروایا ہوا ہے کہ اس قلعے کو کچھ بھی نہیں کہ وہ زمانے کے تصرفات کی وجہ سے کافی گر گیا ہے، لیکن اس کی بنیادیں قائم ہیں. یہ وہ قلعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا. تو یہودی آج بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مدینہ میں اپنے وہ قلعے اور مدینہ میں جو اپنی ریاست تھی وہ واپس لی جائے، فلسطین میں خلافت قائم کی جائے، اور اس کی حدود کہاں تک ہو، اس میں مدینہ بھی آتا ہو. ہم تو بھول گئے مگر یہودی نہیں بھولا. اسی کے لیے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آج جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں نا کہ پاکستان کو بھی لائن پہ لگا دو، شام میں فسادات کھڑے کر دو، لیبیا میں یہ کر دو، سعودی اور قطر کو لڑوا دو آپس میں، عرب ملکوں کی آپس میں جنگ لڑوا دو، ایران کو سعودیہ سے پٹوا دو اور سعودیہ کو ایران سے لڑوا دو. یہ جو آپس میں لڑائیوں کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ اس خلافت کو قائم کرنے کے اس کے سارے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے جا کے ملتے. حتیٰ کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اسرائیل سے جا کے ملیں گے. اگر سندھ میں سندھ کو الگ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، نظر کچھ اور آئے گا کہ انڈیا ان کی مدد کر رہا ہے، نظر یہ آئے گا کہ یار یہ خود سے چاہتے ہیں. لیکن آپ اگر گھسو گے نا اندر تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اسرائیل ہے. تو ان کے پورے پلان بن چکے ہیں، پورے نقشے بن چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ قرآن کے حوالے سے ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری. اس پہ ایک سائنسدانوں نے بڑی زبردست ڈاکومنٹری بنائی ہے یہودیوں کی ان سازشوں پہ. اگر کبھی موقع ملے، کوئی مجھے بھی موقع ملا آپ لوگوں کو وہاں لے جانے کا، تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گا. اگر انہوں نے یہ ڈاکومنٹری کھلے عام سب کو دکھائی، اس سے پتہ چلے گا کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہر فساد کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل کھڑا ہوا ہے. افغانستان میں اگر ہو رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ کو یہ الو بنا رہے ہیں. عیسائیوں سے مسلمانوں کی دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے. امریکہ کو خام خواہ میں مسلمانوں سے افغانستان میں پٹوا دیا. امریکہ کا افغانستان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ کو پتا ہے میں نے خود صدر اوباما کا جب حکومت میں بیان سنا کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، اسرائیل دنیا میں امن نہیں چاہتا، اگلے دن اسامہ نے معذرت کی ہے، ایکسکیوز معذرت کی ہے کہ سوری میں نے تھوڑا زیادہ بول دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ بھی جو کر رہا ہے وہ چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کچھ کروں، اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن گھسا ہوا کون ہے اس میں؟ بیوروکریسی میں کون گھسا ہوا ہے؟ یہودی. ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہودیوں نے جو اسکول بنائے ہوئے ہیں نا، پتہ ہے کیسے ہیں؟ صرف 50 آدمی اس سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں. پورا فنڈ خرچ کرتے ہیں کتنے افراد پر؟ صرف اور صرف 50 پر. ہزاروں میں سے 50 کو منتخب کرتے ہیں. ان 50 میں سے 8-10 سال پڑھا کے 5 کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ 5 پھر کہاں جاتے ہیں؟ وہ یا امریکہ کی سینٹ میں جاتے ہیں. وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑی اونچی اونچی پوسٹوں پہ لے جا کے اس کو گھسا دیتے ہیں. پھر وہ جا کے قوموں کی تقدیروں سے کھیلتا ہے. تو یہ ان کی پالیسیاں ہیں، اور ہم لوگوں کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. ہم دھرنے دینے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اسکول ہی نہیں ہے کہ ہم ان اسکولوں سے ایسے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لوگ نکالیں جو آرمی میں جائیں، جو ججز بنے. ہم ججوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، ہم آرمی کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے کہ یار یہ اسکول سے پڑھ کر ہم ایسے افراد دیں اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، کہ وہ قوم کی تقدیریں سنبھالیں. کوئی اچھے اسکول بنائیں، ہم اچھے کالج بنائیں. ہم بناتے ہی نہیں ہیں. جو دیندار آدمی ہوگا وہ ان چیزوں پہ سوچتا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کوئی پلاننگ نہیں کریں گے، آپ کوئی اسٹریٹجک نہیں بنائیں گے، تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، جو نہیں کرتا وہ پیٹتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو بھی پیٹا تھا جب انہوں نے محنت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اب ہم پٹ رہے ہیں. تو اس لیے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو ملک اور قوم کے خیر خواہ ہیں. کسی بھی لحاظ سے جو آپ کو دینی یا دنیاوی تعلیم سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ تعلیم کے شعبے آپ نے اپنے قبضے میں لینے ہیں تاکہ لوگ جو تیار ہو کے نکلیں وہ آپ کے لوگ ہوں. اور یہ کوشش الحمدللہ
اس وقت یہ سعادت جامعۃ الرشید کو حاصل ہے. پورے ملک میں جامعۃ الرشید نے، بلکہ پورے بر صغیر میں، برما، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، اس میں الحمدللہ جامعۃ الرشید نے اس طرف سوچنا شروع کیا ہے کہ بھائی ایک ہی چھت کے نیچے علماء بھی پیدا کرو، سائنسدان بھی پیدا کرو، فوج میں جانے والے آفیسرز بھی یہیں سے جائیں، ججز بھی یہیں سے جائیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی یہی تھا. آپ کو پتا ہے کہ البیرونی کتنا بڑا سائنسدان تھا فلکیات کا، اور امام غزالی کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مفتی تھے. یہ دونوں ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھے ہیں. نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو یار. اس وقت اسلامی تاریخ میں دینی مدرسے اور یونیورسٹیوں کا الگ الگ تصور نہیں تھا. اس وقت یہ تھا بھائی یہ سلیبس ہے، جیسے مختلف نصاب ہوتے ہیں نا، آپ نے کیمسٹری پڑھنی ہے یا آپ نے جناب فزکس پڑھنی ہے، آرٹس پڑھنی ہے، سائنس پڑھنی ہے، یہ ہوتا ہے نا. اسکول ایک ہی ہوتا ہے، کالج ایک ہی ہوتا ہے، شعبے مختلف ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مولوی الگ بنے گا، اس کا بالکل الگ ماحول ہوگا، اور ڈاکٹر اور حکیم اس کا بالکل الگ ماحول ہوگا. ایسا نہیں ہوتا تھا. ہر قسم کے علوم ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھائے جاتے تھے. بھائی آپ نے سائنسدان بننا ہے، آ جاؤ. آپ نے عالم بننا ہے، محدث بننا ہے، مفتی بننا ہے، آپ آ جائیں. تو ایک ہی چھت کے نیچے سے فارغ ہو کے نکلتے تھے. یہ سائنسدان بھی، علماء بھی، ان سب کا لباس ایک جیسا ہوتا تھا. ان سب کا کیونکہ ایک ہی جیسی تربیت ہوتی تھی نا. آپ البیرونی کی شکل دیکھ لیں، امام غزالی کی دیکھ لیں، آپ کو نہیں پتا چلے گا ان میں امام غزالی کون سے اور البیرونی سائنٹسٹ کون ہے. البیرونی کی بھی اتنی بڑی داڑھی، سر پہ پگڑی، جبہ، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، لیکن چھت پہ بیٹھا رہتا تھا دوربین لے کے، خوردبین، ستاروں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا. 12 سال چھت پہ بیٹھا رہا ہے البیرونی. کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے لیے بلایا، یار کھانا کھانے تو نیچے آ جاؤ. کھانا کھانے نہیں کرے، میں ابھی ایک اور دیکھ رہا ہوں، ذرا ستارہ دیکھ رہا ہوں. اور اس نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی ہے. کرو ٹریگنومیٹری اتنی مشکل ٹریگنومیٹری ہے کہ اس کی ایکویشن سمجھنا آج بہت مشکل ہے. عام طلبہ جو ہے نا، جو ٹاپ بھی کیا وہ، آپ ہم لوگ نے پوچھا ہے ان سے کہ یار ہمارے جو یعنی جو اساتذہ جو فلکیات جانتے ہیں، یار یہ ایکویشن بنی کیسے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. کہ ہے یہ بنی کیسے یہ نہیں پتا، اتنی مشکل ہے کرو ٹریگنومیٹری. تو یہ انہی کی کتابیں تو یورپ نے جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی ہیں، تو یورپ نے ترقی کی ہے. تو 12 سال تک چھت پہ بیٹھا رہا ہے وہ. رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا. شکل سے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مفتی کون ہے اور ڈاکٹر کون ہے، انجینئر کون ہے، پتہ نہیں چلتا، ریاضی دان کون ہے. آج 2 بندے بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے گا یہ مولوی صاحب ہیں، اور یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اسٹائل ہی الگ ہوگا، ٹائی ہوگی، کلین شیو ہوگی، سگریٹ پی رہے ہوں گے رمضان میں دن دہاڑے. ہاں تبلیغ میں وقت لگا لیا یا کسی کے پاس بیٹھ گئے تو احترام کر لیا رمضان کا، روزے رکھنا شروع کر دیے. بالکل 1-2 راہیں الگ الگ شروع ہو گئی. تو اس کو واپس لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے. اس لیے جامعۃ الرشید کے خلاف نہ بولا کرو. اس لیے نہیں کہ میرا ادارہ ہے، اس لیے کہ ہم ان کی تمام تر پالیسیوں سے متفق ہیں، اور وہ الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام آج سے 50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلو دیر آئے مگر درست آئے. اب ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی بولو نا بھائی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت لمبی بات ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.